بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے جی۔ تو کلاس 10 کی کمپیوٹر سائنس کی بک ہے، چیپٹر 5 ہے جو کہ ہے ڈیٹا سائنس۔ آج کے اس لیکچر 1 میں ہم اس چیپٹر کے شارٹ اور لانگ کوسچن کے نشان بھی لگائیں گے، ساتھ ساتھ ان کو سمجھیں گے بھی۔ تو وداؤٹ ٹائم ویسٹنگ ہم آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ نے ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھنا ہے تاکہ آپ کو سمجھ بھی آئے صحیح سے، اور آپ سمجھ کر یاد کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت جلدی یاد ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اور ہم لوگ اس کے نشان بھی لگا لیں گے۔ تو یہاں پہ سب سے پہلے انٹروڈکشن آپ کو نظر آ رہا ہے۔ انٹروڈکشن میں سب سے پہلے ہم سے پوچھا گیا ہے کہ یہ کوشچن آپ کا یہاں پہ کچھ اس طرح سے بنے گا، واٹ از میڈ بائی ڈیٹا سائنس، یعنی ڈیٹا سائنس سے کیا مراد ہے۔ اس کا نشان آپ لگائیں گے یہاں سے لے کر یہاں تک۔ یہ ڈیٹا سائنس کی ڈیفینیشن ہے اور اس میں کیا لکھا ہے، ڈیٹا سائنس از دا پروسیس آف یوزنگ ڈیٹا ٹو انڈرسٹینڈ پرابلمس، ڈسکور پیٹرنس اینڈ میک اسمارٹ ڈیسیژن۔ یعنی اس میں ہمیں کیا چیز سمجھائی جا رہی ہے، ہمیں یہ سمجھائی جا رہی ہے کہ ڈیٹا سائنس جو ہے وہ ایک ایسا پروسیس ہے جس میں ہم ڈیٹا، ٹھیک ہے، ڈیٹا کو یعنی معلومات کو استعمال کرتے ہیں تاکہ کسی بھی پرابلم کو سمجھ سکیں، ٹھیک ہے، ڈیٹا میں موجود پیٹرن یعنی ٹرینڈز کو تلاش کر سکیں اور پھر اس انفارمیشن کی مدد سے بہتر اور سمارٹ ڈیسیژن لے سکیں۔ اگر اس چیز کو ہم ڈیلی لائف ایگزامپل کے ساتھ سمجھیں تو ہم کچھ اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ فار ایگزامپل ہم اسٹوڈنٹس کے مارکس کا جو ہے نا وہ ڈیٹا لے رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہم اس سے یہ جو ہے نا مطلب معلوم کر سکتے ہیں کہ کون سے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اچھا پرفارم کر رہے ہیں اور کون سے اسٹوڈنٹس کو جو ہے نا مزید ہیلپ کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے یہ ہمارے پاس کیا ہے، ڈیٹا کی مدد سے ہم لوگ یہ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ کون سے اسٹوڈنٹ کو کیا چاہیے، محنت کتنی چاہیے، اس کو کتنی ہیلپ کی ضرورت ہے، اور کون سا اچھا کر رہا ہے کون سا اچھا نہیں کر رہا۔ تو یہ ہمارے پاس جو ہے نا ڈیٹا سائنس کے بارے میں آپ کو ڈیلی لائف ایگزامپل میں نے بتا دی۔ یہاں پہ ہمارے پاس ایک اور کوشچن یہاں پہ بن سکتا ہے جو کہ ہے وائی ڈیٹا سائنس از امپورٹنٹ، یعنی ڈیٹا سائنس امپورٹنٹ کیوں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ یہاں سے لے کر یہاں تک جو ہے نا اس کو لکھیں گے۔ اس میں ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے کہ ڈیٹا سائنس جو ہے وہ ہماری ہیلپ کرتی ہے تاکہ ہم را ڈیٹا کو یوزفل انفارمیشن میں کنورٹ کر سکیں۔ اگر یہاں پہ میں آپ کو را ڈیٹا کے حوالے سے جو ہے نا سمجھانا چاہوں تو را ڈیٹا ان شارٹ میں آپ کو یہ کہوں گی کہ را ڈیٹا وہ ڈیٹا ہوتا ہے جس پہ ابھی ورکنگ ہونی ہوتی ہے لیکن ابھی ورکنگ ہوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ فار ایگزامپل ہمارے پاس جو ہے نا اسٹوڈنٹس کے مارکس ہیں، یعنی صرف نمبرز کی شکل میں موجود ہے، تو جو را ڈیٹا وہ کیا ہوں گے، را ڈیٹا ہوں گے۔ لیکن جب ہم ان مارکس کو انالائز کرتے ہیں اور ایوریج مارکس نکالتے ہیں کسی بھی اسٹوڈنٹ کے، تو اس سے ہمیں اسٹوڈنٹ کی پرفارمنس جو ہے نا وہ پتہ چلتی ہے کہ یہ جو چیز بنتی ہے یہ کیا بن جاتی ہے، ہمارے پاس یوزفل انفارمیشن بن جاتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے whether it is predicting weather, understanding interest of the students or improving healthcare, data science is transforming the way we live, learn and work۔ یعنی اس سے ہمیں اب کیا پتہ چل رہا ہے کہ جو جیسے کہ ہم جو ڈیٹا سائنس ہے اس کو ہم مختلف جگہ پہ استعمال کرتے ہیں، جیسے کہ فار ایگزامپل پریڈکٹنگ ویدر، یہاں پہ ہمیں بتایا جا رہا ہے پریڈکٹنگ ویدر مطلب موسم کے بارے میں ہم پتہ لگا سکتے ہیں، یعنی اندازہ لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ انڈرسٹینڈنگ انٹرسٹ آف اسٹوڈنٹس، یعنی اس سے ہم یہ پتہ لگا سکتے ہیں کہ جی کون سا اسٹوڈنٹ جو ہے اس کو کون سے سبجیکٹ میں انٹرسٹ ہے۔ اس کے بعد ہے یہاں پہ امپروونگ ہیلتھ کیئر، یعنی ہیلتھ کیئر اور پیشنٹس کی جو سہولت ہے اس کو بہتر بنانا۔ یعنی ہم کیا کر سکتے ہیں، اگر ہمارے پاس کوئی پیشنٹ ہے اس کا جو ہے نا پچھلا ڈیٹا لے کر ہم اس کے آگے سے رپورٹس وغیرہ جو ہے نا اس کو سمجھنے میں آسانی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس حوالے سے جو ہے نا ہمارے پاس یہ ڈیٹا سائنس جو ہے نا یہ ہیلپ کرتی ہے۔ ان شارٹ ہم دیکھیں گے کہ جو ڈیٹا سائنس ہے اس نے ٹرانسفارم کر دیا، مطلب چینج کر دیا ہے ہمارے رہنے کا طریقہ، ہمارے سیکھنے کا طریقہ اور ہمارے کام کرنے کا طریقہ۔ تو امید ہے آپ کو یہ والا ٹاپک جو ہے نا کافی اچھے سے سمجھ آیا ہوگا۔ اس کے بعد ہے یہاں پہ امپروونگ ہیلتھ کیئر، یعنی ہیلتھ کیئر اور پیشنٹس کی جو سہولت ہے اس کو بہتر بنانا۔ یعنی ہم کیا کر سکتے ہیں، اگر ہمارے پاس کوئی پیشنٹ ہے اس کا جو ہے نا پچھلا ڈیٹا لے کر ہم اس کے آگے سے رپورٹس وغیرہ جو ہے نا اس کو سمجھنے میں آسانی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس حوالے سے جو ہے نا ہمارے پاس یہ ڈیٹا سائنس جو ہے نا یہ ہیلپ کرتی ہے۔ تو ان شارٹ ہم کہیں گے جو ڈیٹا سائنس ہے اس سے ہماری زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے، ٹھیک ہے، اور سیکھنے اور کام کرنے کے طریقے کو جو ہے نا بہت سارا جو ہے نا کام جی۔ تو اسٹوڈنٹس نیکسٹ ٹاپک ہے ہمارے پاس انٹروڈکشن ٹو ڈیٹا سائنس۔ انٹروڈکشن دیکھیں گے ہم ڈیٹا سائنس کا، وہ کیا ہے، لکھا ہوا ہے واٹ از دا پرپز آف ڈیٹا سائنس۔ یہاں پہ ہمارے پاس ایک شارٹ کوشچن بن رہا ہے کہ بتائیں جی ڈیٹا سائنس کا کیا مقصد ہے۔ تو یہاں پہ ہے جی ڈیٹا سائنس از دا فیلڈ، اس کو ہم یہاں سے یاد کریں گے، ڈیٹا سائنس از دا فیلڈ ویئر وی یوز ڈیٹا ٹو فائنڈ پیٹرن، آنسر کوشچنس اینڈ ہیلپ پیپل اور بزنسز میک بیٹر ڈیسیژن، ٹھیک ہے۔ اٹ انوالوز کلیکٹنگ، آرگنائزنگ، اینالائزنگ اینڈ ویژولائزنگ ڈیٹا۔
یعنی اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈیٹا سائنس ایک ایسی فیلڈ ہے جس میں ہم ڈیٹا کو استعمال کرتے ہیں. وہ یوز ڈیٹا مطلب ہم ڈیٹا کو استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم ڈیٹا کو دیکھ کر اس میں جو پیٹرنز ہیں یعنی خاص باتیں یا ٹرینڈز تلاش کرتے ہیں. ٹھیک ہے، سوالوں کے جواب دیتے ہیں اور لوگوں کی مدد کرتے ہیں ان کے بزنسز میں تاکہ وہ بہتر فیصلے جو ہے نا وہ کر سکیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے اٹ انوالوز دا کلیکٹنگ. اس کے اندر کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈیٹا سائنس میں ہم ڈیٹا پر مختلف کام کرتے ہیں، جیسے کہ ڈیٹا کو کلیکٹ کرنا یعنی جمع کرنا، آرگنائز کرنا مطلب اس کو ترتیب میں لانا، انالائز کرنا یعنی جائزہ لینا، اور ویژولائزنگ ڈیٹا یعنی اس کو چارٹس، گرافس یا پھر پکچر کی شکل میں دکھانا. تو ان شارٹ ہم لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ڈیٹا سائنس کا مقصد صرف ڈیٹا جمع کرنا نہیں ہوتا بلکہ ڈیٹا کو سمجھ کر یوزفل انفارمیشن حاصل کرنا اور بہتر فیصلے کرنا بھی ہوتا ہے. اب یہاں پہ ایک اور کوشچن بن رہا ہے جو کہ ہے امپورٹنس آف ڈیٹا ان ڈیسیژن میکنگ، یعنی ڈیٹا کی کیا اہمیت ہے ڈیسیژن میکنگ یعنی فیصلہ سازی کے اندر. تو یہاں پہ شارٹ کوشچن کچھ اس طرح سے بنے گا، وائی ڈیٹا از امپورٹنٹ، یعنی کیوں ڈیٹا ضروری ہے ان ڈیسیژن میکنگ، ڈیسیژن میکنگ یعنی فیصلہ کرنے میں. تو آپ نے کہنا ہے ڈیٹا پلے اے بگ رول ان ہیلپنگ پیپل اینڈ آرگنائزیشن میک بیٹر ڈیسیژن، یعنی جو ڈیٹا ہے وہ لوگوں اور آرگنائزیشن کو بہتر فیصلہ کرنے میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی جب ہمارے پاس صحیح معلومات موجود ہوگی، صحیح انفارمیشن موجود ہوگی تو ہم سوچ سمجھ کر بہتر کیا کر سکیں گے؟ فیصلہ کر سکیں گے. وداؤٹ ڈیٹا decision may be based on guesses or personal opinion which can lead to mistakes. یعنی اگر ہمارے پاس ڈیٹا نہ ہو تو ہم اکثر اندازے کرتے ہیں، اندازے لگاتے ہیں یا اپنی ذاتی رائے کی بنیاد پہ کوئی فیصلہ کرتے ہیں. ایسے فیصلوں میں کبھی کبھار کیا ہوتا ہے، غلطی ہونے کا امکان جو ہے نا وہ زیادہ ہو جاتا ہے. جیسے کہ فار ایگزامپل if the school administration decide to start a new sports club, they can first collect data on which sports student enjoy the most. This help them make a smart and fair choice. یعنی اب اس میں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ فرض کریں کہ ایک اسکول ایڈمنسٹریشن نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ ایک نیا جو ہے نا وہ اسپورٹس کلب شروع کریں. ٹھیک ہے، تو وہ پہلے اسٹوڈنٹ سے ڈیٹا کلیکٹ کریں گے کہ آپ کو کون سا کھیل سب سے زیادہ پسند ہے. جیسے کہ مثال کے طور پہ اگر اسٹوڈنٹس ہیں وہ یہ کہیں گے کہ انہیں کرکٹ پسند ہے تو اسکول جو ہے وہ کرکٹ کلب جو ہے نا وہ شروع کرنے کا فیصلہ کر سکتا ہے. تو اس طرح فیصلہ جو ہے وہ اندازے سے نہیں بلکہ ڈیٹا کی بنیاد پہ ہوتا ہے. ان شارٹ ہم یہ کہیں گے جو ڈیٹا ہے ہمیں اندازے کے بجائے صحیح معلومات کی بنیاد پر اسمارٹ اور فیئر ڈیسیژن لینے میں ہیلپ کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو امید ہے آپ کو امپورٹنس آف ڈیٹا کافی اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا. اس کو آپ نے یہاں سے لے کر یہاں تک اس کی امپورٹنس یاد کرنی ہے، ساتھ میں آپ نے ایگزامپل بھی مینشن کرنی ہے. نیکسٹ ہمارے پاس ہے ریئل لائف اپلیکیشنز آف ڈیٹا سائنس، یعنی ڈیٹا سائنس کو ہم روزمرہ زندگی میں کہاں کہاں یوز کرتے ہیں، یہ ساری اپلیکیشنز دیکھیں گے. جیسے کہ سوشل میڈیا ہے، سوشل میڈیا میں جیسے ہمارے پاس فیس بک ہے، یوٹیوب ہے، انسٹاگرام ہے، یہ ہم یوز کرتا ہے ڈیٹا تاکہ یہ ہمیں شو کر سکے ڈفرینٹ پوسٹ جو کہ ہمیں پسند بھی ہیں. اس کے علاوہ آن لائن شاپنگ میں بھی ڈیٹا سائنس یوز ہوتی ہے. کیسے؟ ای کامرس ویب سائٹ جیسے کہ یہ ہمیں سجیسٹ کرتی ہیں پروڈکٹس، یعنی ڈفرینٹ چیزیں شو کرتی ہیں یوزنگ ڈیٹا آف آور پریویس پرچیز. یعنی اگر ہم نے کوئی پہلے سے شاپنگ کی ہوئی ہے اس کے مطابق وہ والا ہمارا پریویس ڈیٹا جو ہے نا یوز کر کے تو ہمیں چیزیں آگے سے شو کرواتی ہیں تاکہ ہم نئی چیزیں آن لائن بائی کر سکیں. اس کے بعد ہیلتھ کیئر یعنی ہاسپٹلز یوز کرتے ہیں ڈیٹا سائنس کو تاکہ وہ پریڈکٹ کر سکیں ڈیزیز یعنی بیماری کا پتہ لگا سکیں اینڈ مینیج پیشنٹ کیئر مور افیکٹولی، اور پھر جو پیشنٹ کی آگے سے جو ہے نا مزید اچھے طریقے سے وہ کیئر کر سکیں. اس کے علاوہ ٹرانسپورٹ میں جیسے کہ اپلیکیشن لائک گوگل میپ ہے، یہ یوز کرتا ہے ٹریفک ڈیٹا تاکہ یہ ہمیں یہ سجیسٹ کر سکے یعنی بتا سکے کہ بہترین اور جلدی سے پہنچنے والا روٹ جو ہے نا کون سا ہے تاکہ ہم اس کو فالو کر کے جلدی سے پہنچ سکیں. اس کے علاوہ ایجوکیشن میں بھی جو ہے نا ڈیٹا سائنس یوز ہوتی ہے. کیسے؟ جیسے کہ اسکولس کے اندر ڈیٹا فرام دا اسٹوڈنٹ اٹینڈنس اینڈ ٹیسٹ ریزلٹ از یوز ٹو امپروو لرننگ اسٹریٹجیز اینڈ ٹریک پروگریس. یہی آپ کو بتایا جا رہا ہے اسکول میں
اسٹوڈنٹ کا جو ہے نا وہ ڈیٹا لیا جاتا ہے، لائک اٹینڈنس اس کا لیا جاتا ہے، اس کے ٹیسٹ کے رزلٹ سے لیا جاتا ہے، تاکہ اس کی پڑھائی کو، اس کے پڑھنے کے انداز کو مزید بہتر کیا جا سکے، اس کے پروگرس کا پتہ لگایا جا سکے اور اس کو بھی بہتر کیا جا سکے. دیٹ از ہاؤ کہ ڈیٹا سائنس ہماری روزمرہ کی زندگی میں کیسے ہیلپ کرتا ہے. ان شارٹ ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے روزمرہ کی زندگی میں ڈیٹا سائنس ہماری ہیلپ کر رہی ہے، ٹھیک ہے، اور کس طرح سے یہ ساری چیزیں ہمارے لیے آسان ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے، تو اب اس میں یاد کرنے والا یہ ہے کہ یہ ساری کی ساری ریئل لائف اپلیکیشنز آپ نے یاد کرنی ہے. سوشل میڈیا، آن لائن شاپنگ، ہیلتھ کیئر، ٹرانسپورٹ، ایجوکیشن، یہاں تک آپ کر لیں. ٹھیک ہے، اگر یہ لانگ میں پوچھا جائے تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس طرح پوچھا جا سکتا ہے، ایکسپلین ریئل لائف اپلیکیشنز آف ڈیٹا سائنس. اگر لانگ میں آپ نے تیار نہیں کرنا تو آپ شارٹ کے لیے تیار کر سکتے ہیں. وہ آپ سے شارٹ میں پوچھ سکتے ہیں کہ بتائیں جی نام بتا دیں ریئل لائف اپلیکیشنز کے، ڈیٹا سائنس کے، تو آپ ان کے نام بتا سکتے ہیں، یا کوئی سے وہ آپ کو دو ڈسکس کرنے کے لیے کہہ سکتے ہیں. تو آپ نے یہ یاد کرنا ہے شارٹ کے طور پہ. ٹھیک ہے، شارٹ میں کریں گے تو لانگ بہت اکٹھا بن جائے گا. تو امید ہے آپ کو آج کا یہ جو ٹاپک ہے کافی اچھے سے سمجھ آیا ہوگا، آپ نے نشان بھی لگا لیے ہوں گے. تو ویڈیو اچھی لگتی ہے تو ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کیا کریں، اس سے ہم اپریشیٹ ہوتے ہیں. سو تھینک یو سو مچ فار واچنگ. کیپ لرننگ، کیپ شیئرنگ. سی یو نیکسٹ ویڈیو. ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.